السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب مسلمانوں کو صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی دے، آمین۔ آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے اور عشرۂ مغفرت ہے۔ دعا: استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ آج ہم سورۃ قریش کا مطالعہ کریں گے، حدیث مبارکہ تکبر کے متعلق پڑھیں گے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ قریش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ قریش کے لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے۔ یہ سورۃ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق اور بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے قریشی مکہ کے تجارتی قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھیں۔ یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے جو ایک گرم علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں شام میں جاتے تھے جو ایک ٹھنڈا علاقہ ہے۔ سورۃ قریش کا مرکزی خیال قریشی مکہ کو شکر ادا کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا فرمائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، رحمان جو بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لی ایلافی قریش، چونکہ قریش کو رغبت دلائی، ایلافہم رحلۃ الشتاء، ایلافہم مانوس کر دیا، رحلۃ سفر سے، شتاء سردی، والصیف اور گرمی کے، فلیعبدوا پس چاہیے کہ عبادت کریں، رب کی، ھذا البیت اس گھر کے، الذی وہ ذات جس نے، اطعمہم انہیں کھانا کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا، من خوف خوف سے۔ با محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ قریش کو رغبت دلائی یعنی انہیں گرمی اور سردی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل کرے، آمین۔ سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جو وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اپنے وضو کو پورا کرے، پھر یہ کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تکبر سے متعلق حدیث پڑھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر بھی تکبر ہے؟ کیا ہم بھی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ اگر ہم میں تکبر پایا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے اندر سے دور کریں گے، کیونکہ وہ شخص جنت پہ جا ہی نہیں سکتا جس کے اندر تکبر ہو۔
اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا رمضان قبول کرے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے روزے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔